نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ویل للمطففین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الرحمن اور سورہ مطففین کی دو آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق، آپ کی دی ہوئی تعلیم، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، بازار سے لے کر ایوان اقتدار تک، مسجد سے لے کر گھر تک مسلمان دین کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ تجارت کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ کسی بھی معاشرے کے لیے تجارت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر باقی مذاہب اور اسلام، دین اسلام کے درمیان تجارت کے اصولوں کو متعین کیا گیا ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ تجارت کا ایک اہم انتہائی بنیادی چیز وہ ہے جب انسان تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو پھر اس لین دین کے اندر اپنے پیمانے کو درست رکھے، اپنے پیمانے کو درست رکھے۔ آج انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اپنے ترازو کو عدل کے ساتھ رکھو، عدل کے ساتھ رکھو۔ قسط کا معنی ہے عدل، سیدھا رکھنا۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ،
اور میزان کے اندر خسارہ نہ کرو. اور دوسری آیت میں ہلاکت ہے ویلن، ہلاکت ہے کن کے لیے؟ للمطففین، مطففین کے لیے ہلاکت ہے. ویل ان کا معنی اگر آپ لغت کی کتابوں کو پڑھیں گے اس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی اس کا ہلاکت ہے، ایک معنی اس کا خسارہ ہے، ایک معنی اس کا ویل کا وہ وادی ہے، عذاب کی وہ وادی جس وادی کے اندر جہنمی لوگوں کے عذاب کے بعد جو پیپ نکلتی ہے اس وادی کو ویل کہتے ہیں. الیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جب عذاب دیا جاتا ہے، انسان کو زخم ملتے ہیں، تکالیف پہنچتی ہیں، تو اس کے زخم خراب ہوتے ہیں تو وہاں سے پیپ نکلتی ہے، گندگی غلاظت نکلتی ہے، اور بہہ کر جس وادی کے اندر آ کر وہ غلاظت وہ پیپ جمع ہوتی ہے اس کو ویلن کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے مطففین کے لیے وہ مقام ہے، وہ ہلاکت ہے، وہ جگہ ہے. اب مطففین کون ہیں؟ مطففین تطفیف کسے کہتے ہیں؟ تطفیف کہتے ہیں کم ناپنے اور تولنے کو. کم ناپنا اور کم تولنے والے کو مطفف کہتے ہیں. کم ناپنے اور کم تولنے کے عمل کو تطفیف کہتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی تطفیف کا یہ ہے کہ مال کا نقص بیان نہ کیا جائے، مال کا عیب وہ بیان نہ کیا جائے، اس کو تطفیف کہتے ہیں. مال ہم نے بیچ دیا ہے لیکن اس کے اندر جو نقص ہے، جو عیب ہے، وہ ہم بیان نہ کریں، اس کو بتائیں نہ اگلے کو، خریدنے والے کو. تو یہ بھی تطفیف ہے. ایک معنی کم ناپنا اور کم تولنا، دوسرا اس کا نقص بیان نہ کرنا. دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی اس کا دھوکے کے ساتھ مال کو فروخت کرنا، دھوکے کے ساتھ مال کو فروخت کرنا، یہ بھی تطفیف میں آتا ہے. اور چوتھا اس کا معنی تطفیف کا مفہوم وہ یہ ہے کہ اپنے مال کے اندر ملاوٹ کرنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا. یہ تین چار اس کے مفاہیم ہیں، اس کے معانی ہیں مطفف کے، تطفیف کرنے والے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے تو مدینے کے باسیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر آپ اس سورہ مطففین کو اگر پڑھیں نا، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو اگلی جو آیات ہیں اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے. مدینہ المنورہ کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس تطفیف کے عمل کو کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے دو باٹ رکھے ہوئے تھے، دو پیمانے رکھے ہوئے تھے، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور. یہ اگلی آیات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے سورہ مطففین کے اندر. یعنی جب وہ مال لیتے تھے تو زیادہ پیمانے والے پیمانے کو استعمال کرتے تھے جس کے اندر زیادہ مال آتا تھا، اور جب اس مال کو آگے دیتے تھے تو چھوٹے پیمانے سے مال دیتے تھے تاکہ مال کم آگے جائے. تو ان کے اس عمل
کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے منع فرمایا. محبوب، یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ نے فرمایا، آیات نازل کی جبریل امین کے ذریعے، ویل للمطففین، جو مال کو کم ناپتے اور تولتے ہیں، ترازو کے اندر فرق کرتے ہیں، پیمانوں کے اندر فرق کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ان کے لیے ویل کی وادی ہے، پیپ زدہ وادی ہے ان کے لیے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا یہ حکم ان لوگوں کے لیے آیا تو اس حکم سے ڈر کر انہوں نے اپنے پیمانے درست کر دیے، اپنے آپ کو درست کر دیا اور صحیح طریقے سے انہوں نے ناپنا شروع کر دیا. یہ تطفیف کا عمل کیا ہے، اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں کہ کم ناپنا اور کم تولنا، ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی اس کا کم ناپنا اور کم تولنا. اس میں صرف اناج کا معاملہ نہیں ہے یا کپڑے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے حوالے سے تو وہ زیادہ ناپے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برتر، اعلیٰ، اولا جانے اور دوسرے کو کم تر جانے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تطفیف کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی صرف مال ہی کم تولنا اور ماپنا نہیں ہے، بلکہ اگلے بندے کو بھی کم ناپنا. کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑے عمل والا ہوں، میں بڑے مال والا ہوں، اگلا بندہ حقیر ہے. تو یہ بھی تطفیف کا عمل ہے. اور یہ معنی جو میں کر رہا ہوں، یہ معنی کیا ہے حضرت محی الدین ابن عربی نے، کہ انسان اگلے کو کم تر جانے، اس کو کم عصیت دے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے تکبر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تکبر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ اعلیٰ جانتا ہے، دوسرے کو حقیر جانتا ہے، اسی کا نام تکبر ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیپ زدہ وادی کو بنایا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھیں کہ وہ کم تر ہے اور میں بڑا اعلیٰ اور برتر ہوں. علم کے حوالے سے میں بڑا برتر ہوں، اپنے عمل کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، اپنی برادری کے حوالے سے میں بڑا برتر ہوں اور وہ کمی اور کمین ہے. اس طرح کا رویہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف مسلمان بنایا ہے، صرف مسلمان بنایا ہے. باقی جو کچھ برادریاں ہیں، قبائل ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں. یہ کیا ہے؟ تعارف کے لیے، یہ برتری کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کسی برادری کی وجہ سے برتری رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ اکرم، عزت والا، توقیر والا، عظمت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ میری بارگاہ میں اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولا ہے، وہ عزت اور توقیر والا ہے. باقی برادری کا معاملہ، مال دولت کا معاملہ، یہ ہماری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ اگر برادری قبائل بنائے گئے ہیں تو یہ صرف تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اس برادری کی وجہ سے، اس مال دولت کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے کوئی دوسرے کو حقیر نہ جانے. علم کا اپنا مرتبہ ہے، مقام ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی علم والا دوسرے کو حقیر جانے. حقیر نہیں جاننا، یہ حقیر جاننا ہی اگلے کو یہ تکبر ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں متکبر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور وہ ذلیل ہے. اللہ کی بارگاہ میں عظیم نہیں، ذلیل ہے. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد.
شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو تطفیف کیا ہے؟ تطفیف ہے کہ کم ناپنا اور کم تولنا، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا، دھوکے سے اپنے مال کو فروخت کرنا۔ اب دھوکا کیا ہے؟ ہم جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں تو اوپر اچھا خوبصورت تازہ صاف ستھرا مال لگایا ہوتا ہے ہم نے، اور اس کے نیچے عیبدار خراب وہ مال رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے بازار میں تشریف لے گئے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا۔ جب ہاتھ مبارک داخل کیا نا تو اوپر گندم سوکھی ہوئی تھی، خشک تھی، اور اس کے نیچے گندم گیلی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو دھوکے کے ساتھ مال فروخت نہ کرو۔ اوپر تو نے خشک رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ خشک ہے، اور نیچے تو نے گیلی رکھی ہوئی تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو۔ یہ منع کیا گیا ہے۔ ایک معنی تطفیف کا یہ ہے کہ انسان دھوکہ دے کر اپنے مال کو فروخت نہ کرے۔ دوسرا کیا ہے اس کا معنی؟ کہ اس کا نقص بیان نہ کرے، اس کا عیب بیان نہ کرے، اور عیب بیان کیے بغیر، نقص بیان کیے بغیر وہ مال کو فروخت کرتا ہے۔ تو یہ تطفیف ہے، یہ بھی اسلام نے منع کی ہے۔ آپ جو مال کے اندر نقص ہے وہ اس کو بیان کریں، اس کا یہ نقص ہے، اس کی یہ پرابلم ہے، اگلا بندہ لیتا ہے لے، نہیں لیتا تو نہ لے۔ وہ رزق آپ کے جو نصیبے میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جھوٹ سے لے لیں یا سچ سے لے لیں، دھوکے سے وہ رزق کما لیں یا ایمانداری کے ساتھ وہ رزق کما لیں، وہ آپ کو مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، نصیب یصیب لو تحت الجبال۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک بات کی تھی کہ اس امت کے اندر اگر ایمانداری کے ساتھ کسی نے تجارت کی ہے تو ایک سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کپڑے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، دونوں ہی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں۔ تو آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اس تھان کے اندر، اس کپڑے کے اندر یہ نقص ہے، جب تم فروخت کرو تو گاہک کو، خریدنے والے کو نقص بیان کر کے پھر اس کو فروخت کرنا۔ تو اس نے آپ کی عدم موجودگی میں وہ کپڑا فروخت کر دیا، نقص بیان کیے بغیر، اور پوری قیمت کے اندر فروخت کر دیا۔ تو جب آپ واپس آئے تو پوچھا کہ اس تھان کا، اس کپڑے کا کیا بنا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے فروخت کر دیا۔ فرمایا نقص بیان کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں کیا۔ فرمایا کم قیمت میں اس کو بیچا ہے؟ کہنے لگا نہیں بیچا، پوری قیمت میں بیچا ہے۔ آپ فرمایا آج کے سارے دن کی کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا معنی ہے ملاوٹ، نبی پاک فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک اس کی جو مثال ہے نا، باقی ہر جگہ ملاوٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ملاوٹ نہ ہو، اور کرتے بھی ہم ہی ہیں مسلمان۔ دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہے، خوراک کے اندر ملاوٹ ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ باتوں کے اندر ملاوٹ ہے۔ دودھ کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے،
پانی ڈالتے ہیں. دونوں کی اجناس مختلف ہیں, دودھ علیحدہ جنس ہے اور پانی علیحدہ جنس ہے. تو دودھ کے اندر پانی ڈال کے اس کی رنگت پانی دودھ جیسی بنا کے ہم اس کو دودھ کہہ کر فروخت کرتے ہیں. دھوکہ بھی ہے اور ملاوٹ بھی ہے, دونوں جرم ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گرامی ہے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو اپنی رعایا کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے تھے, گشت کیا کرتے تھے, مدینہ المنورہ میں گھومتے, لوگوں کے احوال کو جانتے کہ ان کی راتیں کیسی بیت رہی ہیں, آرام کے ساتھ یہ راتیں اپنی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے. تو ایک رات آپ گشت کر رہے تھے, پہرا دے رہے تھے سیدنا عمر فاروق امیر المومنین. تو رات کے آخری پہر صبح ہونے والی تھی, تو آپ ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے, تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. آوازیں کیا تھی؟ آپ کھڑے ہو گئے. آوازیں کیا تھی کہ ایک بوڑھی آواز ہے, ایک جوان آواز ہے. تو بوڑھی آواز کہہ رہی ہے, بیٹی پانی دودھ کے اندر ملا لو تاکہ صبح زیادہ مقدار میں درود فروخت ہوگا اور ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو بیٹی کہتی ہے, اماں جان آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. تو اماں کہتی ہے کہ بیٹا کون اس وقت امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے. کون سا امیر المومنین ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ دودھ کے اندر پانی ڈال دو. تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اماں جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے, ہمارا خالق تو دیکھ رہا ہے نا. یہ اسی نے حکم بھیجا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی, اسی کا پیغام ہے جو نبی پاک نے ہمیں دیا ہے, امیر المومنین نے دیا ہے, تو وہ تو دیکھ رہا ہے. اور باہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن رہے ہیں. آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ کے فجر کی نماز پڑھائی, گھر کے اندر اپنا ناشتہ جو بھی کھانا پینا کیا اور واپس لوٹ آئے اور اسی گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا عمر آیا ہے, امیر المومنین آپ کے پاس آیا. تو وہ سمجھے پتہ نہیں کیا ہم سے معاملہ ہوا ہے, کیا ہوگا اب. تو آپ نے کہا کہ جو صبح والا معاملہ ہے نا, میں اس بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب وہ بوڑھی اماں کانپ رہی ہے کہ ہمارا جو عیب ہے, جو ہمارا معاملہ ہے وہ اب ظاہر ہو گیا ہے, بڑی سزا ملے گی ہمیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو صبح آپس میں جو کلام ہو رہا تھا, دونوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب آپ نے اس بیٹی کو دیکھا تو بوڑھی اماں سے کہا کہ میں امیر المومنین نہیں بلکہ ایک بیٹے کا باپ بن کر آیا ہوں, میں اس کا رشتہ مانگتا ہوں, رشتہ لینے آیا ہوں اس نیک بیٹی کا. اور جب تک اس جیسی بیٹیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں, ہمارا معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا. اور اپنے بیٹے حضرت سالم سے اس بیٹی کا رشتہ ہوا, اور اس بیٹی اور حضرت سالم کے نکاح میں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں, عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے. تو دھوکہ جو ہے, ملاوٹ جو ہے, یہ دیکھیں نا, نبی پاک نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا, مومن اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے. تو اب اپنے لیے تو ہم خالص چیزیں طلب کریں اور اپنے بھائیوں کو عیب دار چیزیں دیں, ملاوٹ شدہ چیزیں دیں, تو کب ہماری مسلمانی ہے, کب ہمارا ایمان ہے. اور سب سے زیادہ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے, سننے کا مقصد کیا ہے؟
تاکہ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اس کے عذاب کیا ہیں، اس کی سزائیں کیا ہیں، تطفیف کی، کم تولنا۔ اور دیکھیں نا، آپ تاریخ پڑھیں، جتنے پرانی جو امتیں ہیں، پہلی امتیں ہیں، ان کو عذاب دیے گئے ہیں۔ عذاب کیا دیے گئے ہیں؟ زمین پھٹی ہے، سارے کے سارے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے ہیں۔ آسمان سے آگ کی بارش ہوئی ہے، پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ اور گناہ کیا ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ فرماتے ہیں نا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جب ان کا تذکرہ فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطیب الانبیاء کہتے، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ اور اقبال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے معاملات سے بھاگ کر پھر ایک قبطی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تھپڑ مارا، مکہ مارا، اور اس کے بعد پھر آپ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے تھے آگے، تو رستے میں یہ وادی مدین جسے کہتے ہیں، وہ وادی آتی تھی، جس وادی میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ڈیرا تھا، آپ وہاں رہتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں صاحبزادیاں وہ گھر سے پانی لینے کے لیے کنویں پر آئی ہوئی تھیں، لیکن کچھ مرد وہاں پانی اکٹھا کر رہے تھے، پانی جمع کر رہے تھے، اپنے گھر کے لیے پانی لے رہے تھے۔ تو وہی دونوں صاحبزادیاں، دونوں بیٹیاں، پاک طیب بیٹیاں، وہ دور کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ مرد جائیں اور ہم پانی لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ پردے کے اندر کھڑی بیویاں ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ تو آپ نے ان کے پاس جا کر فرمایا، کیا آپ انتظار کر رہی ہیں، کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ غیر محرم کھڑے ہیں، مرد کھڑے ہیں، جب وہ جائیں گے تو پھر ہم اپنا پانی بھریں گے اپنے گھر کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈول مجھے دو، میں بھر کر لا کر دیتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں نیچی ہیں اور کلام فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے ڈول بھر کر ان کو دیے اور وہ گھر لے کر چلی گئیں، اور جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھا ہے ہم نے، انتہائی با حیا ہے، نیچی نگاہیں رکھنے والا ہے، اور اس نے ہماری مدد کی ہے۔ اب پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبطی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، وہاں سے آپ آئے تھے آگے، کیونکہ آپ نے جو مکہ مارا تو مکے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب آپ آگے آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، خدمت کے لیے کہا، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے اور تیری خدمت کے لیے آ رہا ہے، تو اپنے پاس رکھ اس کو، اس کی تربیت آگے کرو تاکہ ہماری ملاقات کے وہ قابل ہو جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرشد بنے ان کے، اور بکریاں چراتے رہے ایک عرصہ۔ تو پھر بکریاں چراتے چراتے ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام بھی آ گیا، اللہ کا کلام بھی ان کے لیے ہونے لگا۔ تو اس لیے اقبال نے کہا ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یعنی شبانی کہتے ہیں بکریاں چرانے کو۔ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے کلام شروع ہو گیا ہے۔ یہ کسی شیخ کی وجہ سے ہے، کسی مربی کی وجہ سے ہے۔ اور اس قوم کا یہ جو اصحاب الایکہ، اصحاب الراس،
اور اہل مدین جو ہیں یہ وہ قومیں اور وہ علاقے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کے زیر اثر تھے، ان کے اوپر آپ کی نبوت کا سکہ چلتا تھا۔ تو ان لوگوں کی نقص کیا تھا، ان پر جو عذاب آیا ہے، اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سورہ شعراء کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو قوم ہے، اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک نقص جو بیان کیا ہے، ایک گناہ جو بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے، یہ کم ناپتے اور کم تولتے تھے، تطفیف کا عمل کرتے تھے، اور بار بار حضرت شعیب علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے کہ آپ یہ عمل نہ کرو، تطفیف کا عمل نہ کرو، کم ناپو اور تولنا اس کو چھوڑ دو، یہ عمل نہ کرو۔ تو چہ جائے کہ وہ اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کرتے، اس حکم پر عمل کرتے، انہوں نے آگے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھے کہ ان پر جو عذاب آیا ہے نا، اس کا سبب کیا ہے، اور خود اللہ نے سورہ شعراء کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلا ان کا نقص اور پہلی ان کی غلطی کیا تھی؟ ایک تو گناہ کرتے تھے، کم تولتے تھے، ناپتے تھے، اور شاید اس کم تولنے اور ناپنے کی انہیں سزا نہ ملتی، اللہ معاف فرما دیتا، لیکن جب اللہ رب العزت کے نبیوں کے ساتھ انسان گستاخی والا معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ پہلی انہوں نے جو بات سورہ شعراء پڑھیں آپ، پہلی بات جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا، وہ کیا بات تھی کہ تم ہمیں کہتے ہو یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ہم اپنے آباء و اجداد کے معاملات کو، ان کے کاروبار کو، ان کے سارے معاملات کو چھوڑ دیں اور تیری بات پر عمل کریں، اور تو بھی تو ہماری طرح ہی بشر ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، وہ اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ یہ سورہ شعراء نکال لیں جا کر، اس کو پڑھیں آپ۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ کیا ہے کہ تم ہم سے یہ باتیں کرتے ہو، تمہارا رویہ اس طرح کا ہے، تم اس طرح لگتے ہو جیسے تم سحر زدہ ہو، یعنی تم پر جادو کا اثر ہے۔ اور تیسری بات، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا کہ تیری باتیں ماننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ دیں، ان کا دین چھوڑ دیں، ان کے عبادت کے طریقے چھوڑ دیں اور تیری عبادت پر عمل کریں، تیرے طریقے پر جو تو بتا رہا ہے اس طریقے پر اللہ کی عبادت کریں، تو تکذیب کی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ تم نے میرے اس بندے کی تکذیب کی ہے، اس کو اپنے جیسا بشر کہا ہے اور اس کی باتوں کو جھٹلایا ہے اور اسے سحر زدہ کہا ہے، تو اب ایک تو تمہارا گناہ ہے، تم کم ناپتے اور تولتے ہو، تو وہ تو اپنی جگہ عذاب کے قابل ہے تمہارا گناہ، لیکن اس پر زیادہ جو تم نے میرے اس بندے کی، پاک طیب بندے کی توہین کی ہے، اس کو ہلکا جانا ہے، پھر اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا تھا؟ اگر آپ پڑھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اصحاب الایکہ پر جو عذاب آیا ہے، زلزلہ آیا۔ زلزلہ آتے ہی جب گھر گرنے شروع ہوئے، زمین تہ و بالا شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک دروازہ ان کی طرف کھول دیا۔ اب سخت حرارت والی گرم لو چلنے لگی، پھر سورج کو حکم دیا کہ تو ان کے قریب ہو جا، اور سورج قریب ہو گیا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے دماغ کھولنے لگے، دماغ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے کھولنے لگے، اور زمین ایسی گرم ہو گئی کہ ان کے پاؤں کا گوشت جو ہے وہ گل گیا، جو پانی کے چشمے تھے، کنویں تھے، وہ حرارت اور گرمی کی وجہ سے ابلنے لگے۔ تو اب ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے، ایک عجیب عذاب ہے، تو وہ کبھی اس طرف بھاگتے ہیں، کبھی اس طرف بھاگتے ہیں،
اور پھر انہیں کیا کیا کہ اپنے گھروں کے جو تہہ خانے تھے اس کے اندر وہ انہیں چلے گئے کہ شاید وہاں ہمیں تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو. تو تہہ خانے جو گھر کے تھے وہ اس سے زیادہ گرم تھے. تو وہاں سے بھاگ کر وہ کھلے میدان کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے ایک بادل کو سیاہ بادل کو وہاں سایہ کے لیے بھیج دیا. تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوا وہاں سے نکل رہی تھی تاکہ یہ لوگ جہاں وہاں جمع ہو جائیں. اور جب انہیں دیکھا کہ وہ سایہ ہے بادل کا اور ہوا آ رہی ہے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی آوازیں دی, پکارا کہ ادھر آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, یہاں سایہ بھی مل رہا ہے ہمیں اور ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے. جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے وہ آگ کا بادل بنا کے ان پر جاری کیا, آگ برسائی اور ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اور جرم کیا تھا؟ پہلا جرم کم تولتے تھے, تطفیف کا عمل کرتے تھے, کم ناپتے تھے. اور پھر دوسرا جرم کیا تھا جو سب سے بڑا جرم تھا؟ وہ اپنے نبی کی تکذیب کرتے تھے, اپنے نبی کو ہلکا جانتے تھے, اپنے جیسا بشر جانتے تھے. یہ قرآن پاک کھولیں جا کر, سورہ شعراء نکالیں آپ. ان کے عذاب کا سبب جو ہے وہ انبیاء کی ذاتوں کو ہلکا جاننا, ان کی شانوں کو کم بیان کرنا, کسر شان کرنا کہ ہماری طرح ہی بشر ہے نا وہ بھی. اور پھر آج یہ رویہ ہو رہا ہے لیکن آج عذاب نہیں آ رہا. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ کر دیا ہے کہ محبوب جب تک تم ان کے اندر ہو میں عذاب نہیں بھیجوں گا. پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ یہ تطفیف کا. اس سورہ مطففین کو پڑھیں آپ, آگے جو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی آیات ہیں ان کو دیکھیں. کیا ہے اس کے اندر کہ ان کے لینے کے پیمانے اور تھے اور دینے کے پیمانے اور تھے, یعنی ترازو کے پیمانے مختلف تھے. جب لینے اور دینے کے پیمانے دو ہوں, ترازو کے پیمانے دو ہوں, لینے والا اور دینے والا اور ہو, تو اس وقت عذاب آتا ہے. جب ترازو دو طرح کے ہوں تو عذاب آتا ہے, جب چہرے دو طرح کے ہو جائیں. بظاہر وہ محبت کرنے والا, اندر سے نفرت کرنے والا, بظاہر دشمن بظاہر دوست اندر سے دشمن. جب چہرہ اس طرح کا ہو جائے گا, دو چہرے ہو جائیں گے جسے منافقت کہتے ہیں, ڈبل فیس جو ہوتا ہے. تو جب ترازو دو ہو جائیں تو عذاب آتا ہے, جب چہرے دو ہو جائیں, زبان دو ہو جائے, سامنے آیا تو تعریف ہے, پیچھے گیا تو غیبت ہے, تو پھر عذاب کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ویل ہے. ہمیں چاہیے کہ حق کو بیان کریں, حق کو بیان کریں, سچ کو بیان کریں, ڈبل چہرہ نہ بنائیں. جو بات سامنے کرنی ہے وہی کریں, بعد میں بات نہ کریں. جو بعد میں بات کرتے ہیں اگر سامنے نہیں کر سکتے, اس کے منہ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, پیچھے کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے منع, اسی کو غیبت کہتے ہیں نا, اس کی عدم موجودگی میں وہ باتیں کرنا جو اس کے سامنے آپ نہیں کر سکتے. اور ہم ہر وقت اسی ٹو میں رہتے ہیں, پیچھے جا کر باتیں کرتے رہتے ہیں, جب سامنے آتے ہیں تو تعریف شروع کر دیتے ہیں. جب دو پیمانے اللہ رب العزت کو برداشت نہیں, اس پر عذاب دیتا ہے, تو دو چہرے کس طرح وہ قبول کرے گا, دو زبانیں کس طرح قبول کرے گا؟ یہ اور پھر جو ترازو ہے نا, اس کی جو کلی ہے نا, اس کی طرف دھیان دینا ہے. حضرت عبید بن یونس کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ وہ بیمار ہوا, قریب المرگ ہوا, تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے
گیا، اس کے پاس بیٹھا، تو میں نے اس کی کیفیت دیکھی کہ اب یہ بالکل قریب المرگ ہے، اور میں نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو قریب المرگ ہوں ان کو تلقین کیا کرو۔ تلقین کا کیا معنی ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنی ہے، یعنی اس کے طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جو انسان ایک قریب المرگ ہو، بیمار ہو اور بالکل آخری اس کے لمحات ہوں، تو اس کے پاس بیٹھ کر ہم کلمہ دہرائیں، کلمہ پڑھیں۔ اسے نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ، اسے نہیں کہنا۔ تلقین، لکنوا موتاکم، اپنے قریب المرگ لوگوں کو تلقین کرو۔ نبی پاک نے فرمایا طریقہ کیا ہے تلقین کرنے کا؟ کہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے انسان کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ وہ اس کو نہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، کیونکہ جو نزع کا وقت ہے وہ انتہائی کٹن گھڑی ہوتی ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کہیں وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے آپ کی اس بات کا انکار نہ کر دے کہ نہیں کلمہ پڑھتا میں، اور وہ حالت کفر میں اپنے رب کی طرف لوٹ نہ جائے۔ تو اس لیے آپ اس کے سامنے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو، تاکہ وہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی کلمہ اور آخر اس کا اچھا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا آخری وقت تھا، میں قریب بیٹھا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو میں نے کہا تو کلمہ پڑھ، باقی کلام جو کر رہا ہے تو کلمہ، تو کہنے لگا کہ میری حلق کے اندر، زبان کے اندر ایک کلی جو ہے وٹکی ہوئی ہے جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، باقی بات ہو رہی ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ تو حضرت عبید بن یونس کہتے ہیں میں نے اس کے گھر والوں کو بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کا، یہ کاروبار کیا کرتا تھا، معاملات کیا کرتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ اس کا معاملہ کیا تھا، یہ تول کر ماپ کر چیزیں دیا کرتا تھا، تولنے اور ماپنے کا اس کا کاروبار تھا، تو ترازو استعمال کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تو اپنے ترازو کو غلط استعمال کرتا؟ کہتے گا نہیں، غلط استعمال نہیں کرتا تھا میں، جب وہ کلی ہے نا میں اس کے سیدھا ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ ہم تو سیدھا کر کے دے دیتے نا ایک مرتبہ، انتظار بھی نہیں کرتے کہ کلی سیدھی ہوئی کہ نہیں، ترازو سیدھا ہوا کہ نہیں، اس کے سیدھا ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو ایک دانے کے بدلے جنت جیسی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ یعنی ایک دانے زیادہ پڑے گا نا ترازو کے اوپر، ترازو جھک جائے گا دوسری طرف دینے والے کے لیے، تو ایک دانے کی وجہ سے انسان جنت میں جا رہا ہے، یا ایک دانہ کم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا بدبخت انسان ہے وہ جو ایک دانے کی وجہ سے جنت جیسی جو زمین و آسمان سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس کو دھتکار رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، اور ایک دانے کی کمائی حاصل کر رہا ہے۔